یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب ہیومن تھے، کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ انسان بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ ایک انسان، ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تم کو ایک اپنی طرح کا انسان دیکھتے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور اب کے لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ نبی ہے انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس میں تعویلیں ہوتی ہیں، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو دونوں کو ملا دیتے ہیں، نوری بشر ہے، نوری بشر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب ہیومن تھے، کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا، کوئی بھی فوق البشر نہیں تھا، سارے کے سارے بشر ہی تھے۔ اور اگر یقین نہ آتا ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل والے۔ اس آیت کریمہ سے تقلید کو کشید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی امام کے مقلد بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے تقلید پر استدلال در حقیقت اس آیت کریمہ میں تحریف ہے، اس لیے کہ تقلید نام ہے کسی معین شخص کی اتباع یا اس کی طرف منسوب فقہ کو وحی الہی سمجھ کر کے مان لینا۔ کسی معین شخص کی اتباع اور اس کی طرف منسوب فقہ کو وحی الہی سمجھ کر کے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اب بتائیے، تقلید ایک معین شخص کی ہوتی ہے، اور یہاں آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو تم کسی بھی جاننے والے سے پوچھ لو۔ یہاں بات عمومی طور پر کہی گئی ہے کہ علم نہ ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لو، یہاں کسی معین عالم کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ فلاں معین عالم ہی کی بات کو ماننا۔ تو اس آیت کریمہ سے تقلید پر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ، یہاں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے معلوم کرو۔ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے علماء کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ انجیل سے دلیل دیں، تورات سے دلیل دیں۔ تو ایسے ہی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو اور کتاب اور سنت کی دلیل ان سے مانگو۔ اس آیت کریمہ سے تقلید کا اس بات نہیں بلکہ تقلید کی نفی ہوتی ہے۔ تو اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری باتوں پر کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سارے کے سارے ہیومن تھے، کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے بشر ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ جتنے بھی بدن دنیا میں ہیں کسی بدن کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جن کے پاس بدن ہے وہ سارے کے سارے بدن کھانے کے محتاج ہیں، اور ہم نے ان میں سے کسی کو حیات ابدی نہیں دی۔ سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ایک دن انہیں موت آ جاتی ہے۔ تو یہ پیدا ہونا، کھانا پینا اور مر جانا در حقیقت یہ بشریت کی دلیل ہے، یہ بشریت کے اوصاف ہیں، یہ اوصاف بشر ہیں۔ اور اسی سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ
حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے بھی کھانا کھایا، پانی پیا، ایک دن ان کو بھی موت آ گئی۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب بھی حضرت خضر زندہ ہے، یہ عقیدہ نص شرعی کے خلاف ہے، نص شرعی سے ثابت نہیں ہے۔ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو جنگل کے اندر وہ راستہ بتاتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔